الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد علی محمد کے لیے صلوات پڑھیں. 1433 ہجری شہر ولایت علی. 5ویں تقریر آپ حضرات امام بارگاہ خیال میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو ہے کہ ولایت علی دین کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور کیا عظمت ہے. یہ بات طے ہو چکی قرآن اور حدیث اور تاریخ کے ذریعے کہ ولایت علی کے بغیر دین نہیں ہے. اور اب اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. 1400 سال ہو چکے، یہ بات سب کو معلوم ہے. اب یہ کہ پریشانی لوگوں کی یہ ہے کہ سب کیوں نہیں مانتے. اب یہ پریشانی ذاتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین سے ہمارے مسائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مانے نہ مانے اس سے دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ان لوگوں کو جن کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور زیادہ الجھن ہوتی ہے، اور وہ مسلمان کے جو یہ کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم سب مان رہے ہوتے، ایسا ہے ہی نہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ دین سے تعلق نہیں رکھتی. یہ ذاتی بیانات ہیں، یہ اپنے ذاتی بیانات ہیں. اس کی مثال ایک دم روشن سامنے موجود ہے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی بھی بحث ولایت علی کی سنیں یا ولایت علی کی بحث کریں یا جب بھی زبان کھولیں تو یہ سوچ کے ہر مسلمان، ہر شیعہ، ہر سنی یہ طے کر لے کہ جو کچھ کہنے جا رہے ہیں یہ علی کو نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کو کہہ رہے. اگر اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. علی نے خود تو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو خلیفہ مان لو. علی نے تو نہیں کہا، علی نے تو نہیں اعلان کیا، علی نے تو نہیں کوئی ایسا کہ دعویٰ کر دیا. نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم پر سرکار دو عالم نے عمل کیا، اعلان سرکار نے کیا علی کے لیے. تو اب یہاں پر جب بھی آپ کوئی بھی بات ولایت علی کی کریں گے، اچھی یا بری، یہ سوچ کے کریں کہ آپ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، علی کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں. اس لیے کہ آپ اللہ اور نبی سے علی کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ ولایت علی کوئی الگ چیز تھوڑی ہے کہ اس پہ بحث ہو رہی ہے، کہیں اوپر سے ادھر ادھر سے تھوڑی آ گئی ہے. وہ ایک تسلسل ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ توحید کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. بغیر ولایت علی توحید ثابت ہی نہیں ہے. اگر بغیر ولایت علی کے لوگ اللہ کو مان رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں، اگر بغیر ولایت علی کے رسول کو مان رہے ہیں تو غلط کام کر رہے ہیں. یہ سب غلطیاں ہو رہی ہیں اور یہ قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ یہ ایک تسلسل ہے. اب رہ گیا یہ کہ تمام 73 فرقوں نے ولایت علی کو کیوں نہیں مان لیا. تو پھر آپ نے اعتراض کس پہ کیا؟ یہ ولایت علی پہ اعتراض نہیں ہوا، یہ اللہ پہ اعتراض ہوا. یہ ڈائریکٹ، یعنی جو بات بھی آپ منہ سے نکالیں گے علی کے لیے وہ ڈائریکٹ
براہ راست اللہ پہ جاتی ہے، اور جب آپ اللہ پہ اعتراض کریں گے تو کفر واقع ہو جائے گا۔ مثلاً آپ نے یہ کہا، کوئی بھی مسلمان یہ کہے کہ صاحب ولایت علی 73 فرقے کیوں نہیں مانتے، سارے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے اپنا نبی بھیجا تھا اور قرآن بھیجا تھا، تو اس نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور کہو اللہ ایک ہے، تو پوری دنیا نے اللہ کو ایک کیوں نہیں مانا؟ دیکھیں اعتراض گیا نا اللہ پہ۔ آپ نے اعتراض علی پر کیا کہ تمام 73 فرقے ولایت علی کیوں نہیں مان رہے، بات اللہ پہ گئی کہ جب اللہ ایک ثابت ہو چکا اور سرکار نے قرآن سے ثابت کر دیا، تو یہودیوں نے کیوں نہیں مانا، عیسائیوں نے اللہ ایک کیوں نہیں مانا، کیوں نہیں لا الہ الا اللہ یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا؟ تو آپ نے منوا لیا، یہودیوں عیسائیوں سے لا الہ منوا لیا، تو وہاں تو منوا نہیں سکے، تو ہم 73 فرقوں سے ولایت علی کیسے منوا لیں؟ بھائی وہ آپ جواب دیجئے نا، کیا پریشانی ہے؟ کیوں نہیں یہودیوں سے لا الہ کہلوا پا رہے آپ اپنی مجبوریاں بتائیے، ہم اپنی مجبوریاں بتائیں۔ آپ بتائیے کہ عیسائیوں سے اب تک آپ نے لا الہ کیوں نہیں کہلوایا؟ 1000 برس سے مسلمان ہندوستان میں حکومت کرتے رہے اور پھر بھی مندر بنے رہے، گھنٹیاں بجتی رہیں اور بت پرستی ہوتی رہی، یہ سارے بادشاہ ہندوستان کے کافروں کو لا الہ کیوں نہ کہلوا سکے؟ آپ جواب دیجئے تو ہم جواب دیں کہ ولایت علی کیوں نہیں مانی گئی؟ آپ اپنی مجبوری بتائیے، مسلمان اپنی مجبوری بتائیں۔ پیسے کی کمی تھی، خزانے تھے، فوجیں تھیں، آپ جب جا رہے تھے، جہاں جا رہے تھے مسجد بنا رہے تھے ہندوستان میں، آپ اسپین تک گئے تو عیسائی ملکوں میں بھی آپ نے مسجدیں بنائیں، آپ نے عیسائی ملکوں پہ قبضہ کیا، آپ نے یہودی ملکوں پہ قبضہ کیا، آپ نے پارسیوں کے ملکوں پہ قبضہ کیا، کافروں کے ملکوں پہ قبضہ کیا، فتوحات کی آپ نے، تو پھر منوا کیوں نہ لی؟ سب سے لا الہ کیوں نہ کہلوا لی؟ آج پورا ورلڈ کیوں نہیں لا الہ کہہ رہا؟ اور جب لا الہ ہی نہیں کہا یہودی اور عیسائی اور ہندو اور کافر اور پارسیوں نے، تو محمد رسول اللہ کیسے کہتے؟ آخری نبی کو بھی نہیں مان رہے، تو وہاں سے چلیے نا کہ نہ توحید کو مان رہے ہیں نہ رسول اللہ کو مان رہے ہیں، تو آپ ولایت علی کی بحث لے کے کیا بیٹھ گئے کہ سب نے کیوں نہ مانا؟ وہ سب کیوں نہ مانی گئی تو یہ کیسے مانی جاتی؟ تو آپ سن لیجئے، جواب دے رہا ہوں کہ یہودی کیوں نہ لا الہ کہہ سکے، اور عیسائی کیوں نہ لا الہ کہہ سکے، اور کافر کیوں نہ لا الہ کہہ سکے؟ اس لیے کہ آپ نے ولایت علی کو چھوڑ دیا۔ اگر غدیر خم علی کو مان لیتے پوری دنیا لا الہ کہتی۔ مسئلہ نہیں ہے، یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ شیعوں کا اور مقصرین کا مسئلہ ہے، یہ مقصرین کا بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل سے سمجھیں، بین الاقوامی تمام اقوام کا مسئلہ ہے، اور اس میں جہاں پہ جس نے غلطی کی ہے اس کو پکڑیے۔ غلطی کہاں پر ہوئی؟ آج 1400 سال کم نہیں ہوتے، 1400 سال بہت ہوتے ہیں، اتنے 1400 سال میں پورے ورلڈ سے مسلمانوں کو لا الہ کہلوا لینا چاہیے تھا۔ اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی نہیں، اکثریت ان کی ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر آپ کہاں جیتے؟ آپ تو ہار گئے۔ پورا امریکہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ؟ نہیں پڑھ رہا۔
یورپ میں کتنے ملک ہیں؟ 14 ملک ہیں، بڑے اچھے، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، طاقتور، ایٹمی طاقت والے، فرانس ہے، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، ہالینڈ ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے. سب نے پڑھا کلمہ؟ نہیں پڑھا. ادھر آ جائیے، جاپان نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. چائنا نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. روس نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. ہندوستان نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. لنکا نے پڑھا؟ تبت نے پڑھا؟ سکم نے پڑھا؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا. ایک آپ 40-45 ملک لیے بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے، یہ دبئی، ابو ظہبی اور یہ ریگستان. اس میں کچھ لوگ ہیں جو لا الہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں بھی اکثریت وہی لوگ بھرے ہوئے ہیں جو لا الہ نہیں کہتے. بزنس ان کا ہے، بلڈنگ ان کی ہے، اور پیٹرول پہ قبضہ بھی انہی کا ہے، اور انہی کی فوجیں پڑی ہوئی ہیں مشرکوں کی، اور وہ تو لا الہ نہیں کہہ رہے. آپ نے دوستیاں کیوں کی ہیں؟ جب وہ لا الہ نہیں کہتے تو آپ نے اتنی پکی دوستیاں کیوں کی؟ اپنا سارا پیٹرول تو آپ ان کے ہاتھ بیچ رہے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ کو نہیں مانتے. اس سے بڑی پکی دوستی ہے، اور ہم سے نہیں ہے. ہم بڑے دشمن ہیں، ایران بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ ولایت علی پر ہے. اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے سب سے پکی دوستی ہے. اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی جواب نہیں. جب جواب نہیں ہے تو اب ولایت علی کے مسئلے کو سمجھ لیجیے. اگر آپ غدیر خم کو مان لیتے تو آج 1400 سال وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. 4.5 سال میں علی پورے ورڈ سے لا الہ کہلوا دیتے. آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت سن لیجئے، سن لیجئے. 13 برس مکے میں رہے سرکار، تو صرف کتنے لوگوں نے لا الہ کہا؟ اتنے لوگوں نے کہا جتنے ہجرت کر کے آئے. اور مدینے کے رہنے والے انصار نے کہا، پورے عرب نے کہا، نہ یمن نے کہا، نہ عراق نے کہا، نہ شام نے کہا، سب کافر. اور بدر کی لڑائی سے لے کر فتح مکہ تک سارے ملکوں میں لا الہ ہو گیا. یہ 10 برس میں لا الہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک ہی ذوالفقار تھی نا، وہی ذوالفقار تھی نا. تو پورا عرب کہنے لگا لا الہ، پورا عرب کہنے لگا. فتح مکہ کے بعد حکم دیا سرکار نے مولا علی کو، نکل جاؤ گھوڑے پہ بیٹھ کے، کوئی جائے ساتھ یا نہ جائے، تم اکیلے جاؤ، اور جہاں جہاں تمہیں بت خانے نظر آئے توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ. اور علی نکل گئے. یہ جو آج جسے آپ دبئی کہتے ہیں اور بحرین کہتے ہیں، یہ سب بت خانے بنے ہوئے تھے. یہ پشاور، یہ مکران، یہ کوئٹہ، یہ سندھ، یہ سب مندر بنے ہوئے. علی نے پورا دورہ کیا، بحرین تک گئے، دبئی تک گئے، شارجہ تک گئے. جہاں جہاں جائیے، شارجہ میں جائیے تو دیکھیے قدم شریف بنا ہوا ہے پہاڑ کے اوپر، تو علی کا ثبوت ہے. حیدرآباد آئے، سندھ میں آئے، قدم بنا ہوا. مکران تک گئے، درہ خیبر پشاور، سندھ میں گئے، دریائے سندھ کو پار کیا، سب جگہ بت خانے توڑ کے واپس آ گئے. اور آگے کہا یا رسول اللہ سارے بت خانے توڑ دیے. اب ثبوت دے دوں نا، جہاں جہاں کے توڑے دوبارہ بن نہیں سکے وہاں. اے بھائی سمجھے نا بات. اگر وہاں سے ہندوستان نکل جاتے علی تو وہاں بھی نہ ہوتے. وہ تو ایک دورہ تھا، اللہ نے راستہ مقرر کیا تھا اتنا بڑا راؤنڈ ہوگا. اب وہ راؤنڈ جو علی نے بنایا ہے، فتح خیبر کے بعد علی چلے اور سارے بت خانے توڑتے 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 مدینے واپس مسمار کر دیا، توڑ دیا بتوں کو چکنا چور کر. کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ کسی اور سے کیوں نہیں کہا جا کے بت توڑ دو؟ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جو پوچھ رہے ہیں وہ توڑتے ہوئے شرمائیں گے، اس لیے علی سے کہا توڑو. علی نے توڑ دیا. اب آپ امام زمانہ کی سمانحات پڑھ لیجئے. جب وہ چلیں گے مکے مدینے سے
تو جو پورا راؤنڈ لیں گے وہ وہی راؤنڈ ہے جو علی نے لیا. بحرین، دبئی، شارجہ، مکران، کوئٹہ، پشاور، سندھ ہوتے ہوئے واپس ہوں گے عراق کی طرف. نقشہ بنا ہوا وہی راستہ اپنائیں گے امام. سمجھ گئے نا؟ تو یہ سب چیزیں نظر دی ہیں لوگوں کی. یہ ہے سارا مسئلہ. تو وہ توڑ دیے. تو 10 برس میں اتنے بڑے 46 ملک جو مسلمان لیے بیٹھے ہیں، یہ علی کے قدموں کا صدقہ ہے. ہے نا؟ اب رسول اللہ کی وفات کب ہے؟ 10 ہجری میں ہے. اور علی کی کب ہے؟ 40 ہجری. 10 سے 40 کتنے برس ہوئے؟ 30 برس. 30 برس علی کو موقع دے دیتے تو جس نے 10 برس میں 46 ملک اسلامی بنوا لیے، تو 46 کو 3 گنا کیجئے. 10 برس میں 46 بنایا علی نے، اور مزید 10 برس میں کتنے؟ 46 اور 46 اور پھر 46 جوڑیے. ارے اردو بولو، ہمیں بزی نہیں. 138 ملک پورے ورلڈ کے لا الہ کہنے لگتے. آپ نے علی کا وقت خراب کیا. 3.5 برس کسی کو دے دیا بڑے میاں کو، 10 برس کسی اور کو دے دیا، 13 برس کسی اور کو دے دیا. کیا اکھاڑ لیا؟ کیا کر لیا؟ کون سی فتوحات کر لی جس کو آپ فتوحات کہتے ہیں اور بچوں کو تاریخ میں پڑھاتے ہیں؟ وہ کون سی فتوحات ہیں؟ کیا کمال کیا؟ کون سا کمال کیا؟ اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج مصر فتح ہوا تھا. کرنل ناصر نے اعلان کیا تھا مصر سے کہ ہم مصر والے جو ہیں لا الہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ہم لوگ سب فرعون کی اولاد ہیں. یاد ہے؟ ان کو تو یاد ہوگا، اخبار کی چیزیں یاد رہتی ہیں، ریڈیو پہ آتی تھی BBC سے، ہم سب فرعون کی اولاد ہیں. فائدہ ہوا. پھر اس نے کہا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں. اگر علی کی تلوار مصر میں چلتی، مجال نہیں تھی کوئی کہتا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں. اب لیجیے اسپین فتح ہوا. ایک اتنی بڑی مسجد بنائی، مسجد قرطبہ. آج وہاں ایک نماز پڑھنے والا نہیں. سارے مسلمان نکالے گئے وہاں سے اور ساری مسجدوں کو انہوں نے گرجا بنا دیا. قرطبہ کو چھوڑ دیا کہ یہاں پر سب فارنرز آئے، دیکھیں، گھومے پھریں، چلے جائیں. علامہ اقبال نے ماتم کیا اس کا، ہائے مسجد قرطبہ، اور گئے اور بیٹھ کے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی علامہ اقبال، اور پھر روئے اس پہ کہ ہائے مسلمان اتنی بڑی مسجد بنا کے گئے تھے اسپین میں، آج ایک نمازی نہیں ہے. اسپین میں ایک نمازی نہیں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے. تو کیا ہوا پھر؟ اور اگر علی جاتے اسپین، یہی تو سمجھنے کی باتیں ہیں. اسی کو ولایت علی کہتے ہیں. آپ نے ولایت علی کو کھوٹا کیا راستے کو. آپ پچھتائیے اب بیٹھ کے. یونان چلے گئے تو کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے یونان کا طریقہ کیا ہے؟ یونان میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے. ان کا اسمبلی کا بل پاس ہے، یہاں مسلمان مسجد نہیں بنا سکتا. اب وہ اتفاق یہ ہوا کہ ہر سال قرآن اندازی میں کسی ملک کا اولمپک میں نام نکل آتا. اب کی پتہ نہیں، اب کی شاید لندن میں ہوگا. پچھلے سال کہاں ہوا تھا؟ چائنا میں ہوا تھا. آپ لوگوں سے کیا پتا؟ آپ لوگ کوئی اولمپک تھوڑی دیکھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا، مومنین کو تو بچوں کو معلوم ہوگا کہ ہر سال اولمپک گیمز ہوتے ہیں. اس کے بانی کون ہیں؟ یونان والے. کئی ہزار برس پہلے انہوں نے ایک مشعل جلائی تھی. وہ مشعل لے کے سب بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بجھے گی نہیں. ہزاروں برس سے وہ مشعل جل رہی. وہ کھلاڑی جو ہے وہ لے کے بھاگتے ہیں، پیچھے پورا جلوس آتا ہے. یہ یونانیوں نے ایجاد کی تھی مشعل، اولمپک گیم کے موجد. تو ظاہر ہے کہ ہمارے 46 اسلامی ملک وہ بھی
گیم دیکھتے ہیں، بادشاہ دیکھتا ہے، آپ ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں۔ جنرل مشرف نہیں جاتے تھے اولمپک دیکھنے، انڈیا کرکٹ دیکھنے نہیں جاتا تھا صدر پاکستان، نواز شریف نہیں گئے، ضیاء الحق نہیں گئے، آپ گردن کیوں ہلا، شرم کیوں آ رہی؟ ضیاء الحق گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ مشرف گیا تھا، نواز شریف گیا تھا، ہر وزیر اعظم جاتا ہے، یہ وزیر اعظم بھی گیا تھا دیکھنے کرکٹ میچ کہ نہیں گیا تھا؟ سب بڑے شوقین ہیں کھیل کود کے، اپنے نام روشن کرتے ہیں کھیل سے، دین سے نہیں۔ ابھی پاکستان مشہور ہے کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ سے نہیں، پاکستان مشہور ہے کرکٹ سے۔ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ تو لا الہ کہاں؟ اگر ولایت علی یہ دین لے کے آتی تو ہم دیکھتے کہ کرکٹ کی باتیں لوگ کر لیتے تو ہم جانتے۔ علی اجازت نہیں دیتے ان بے تکی باتوں کی، وقت ہی نہیں ملتا۔ علی اتنا علم دے دیتے کہ سب علم کی طرف راغب ہوتے، کھیل کود کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ جو کھیل کود والے تھے وہ کھیل کود کروا کے چلے گئے، شوقین تھے کھیل کود کے تو کھیل کود دے گئے، بس وہی ہو رہا ہے۔ دین کا کدھر ہے دین؟ تو بھائی اولمپک سعودی عرب، کویت، شارجہ، ابوظہبی، دبئی، سارے شیخ یونان آ گئے اولمپک گیم میں، اور سب نے وہاں یونان کے صدر سے کہا، کیا کہا؟ یہ ایئرپورٹ کے سامنے جو زمین پڑی ہے یہ ہم کروڑوں ڈالر کی خریدتے ہیں، ان کو چاہیے تھے پیسے، انہوں نے لے لی، زمین لے لی۔ سارے اسلامی ملکوں نے کہا یہ زمین آپ لے لیجیے، یونان کی اسمبلی نے کہا۔ اب انہوں نے پوچھا آپ نے زمین کیوں خریدی؟ کہنے وہ چونکہ ہمارے سارے شیخ لوگ میچ دیکھنے آ رہے ہیں، اولمپک گیم دیکھنے آ رہے ہیں، سب نمازی ہیں، اور یہاں آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، ہم یہاں ایئرپورٹ کے سامنے مسجد بنائیں گے۔ کہنے لگے مسجد تو نہیں بن سکتی، ہمارے قانون میں نہیں ہے۔ اینٹیں رکھ دی گئی تھیں، بنیادیں رکھ دی گئی تھیں، وہ سب ہوٹل بنوا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا بنا رہے؟ کہنے مسجد، کہنے روک دیجئے، مسجد ہمارے یہاں نہیں بن سکتی۔ اور اگر یہی یونان علی فتح کرتے، آپ کہیں گے آپ تو یار خیالی باتیں، یہ ہماری شیرازی صاحب بیٹھی ہے کہتے ہیں یار آپ اپنے دل سے جوڑ جوڑ کے مجلسیں پڑھ دیتے ہیں، نہ کوئی کتابی حوالہ دیتے ہیں، نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، نہ کوئی حدیث۔ اب ہم کیا کریں، دل سے جوڑ کے یونان ہم گئے تھے، ہم یونان کی بتا رہے ہیں، اب دل سے کیا جوڑ رہے ہیں؟ ہمارے دل نے یونان دیکھا ہے تو دل کہہ رہا ہے یونان کا حال پڑھو، تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب آپ ہم سے پوچھیں گے یار نہ حدیث پڑھی نہ آیت پڑھی نہ یہ یونان کا حال، ولایت علی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں صاف صاف بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر یہی یونان علی نے فتح کیا ہوتا اور 30 برس آپ علی کو موقع دے دیتے اور علی یونان میں چلے جاتے اور وہاں کلمہ پڑھوا دیتے تو آج یونان کچھ اور ہوتا۔ آپ کہیں ثبوت دیجئے، تو ہم ثبوت دے رہے ہیں، ہم علی سے پڑھنے یونان گئے تو ہم نے دیکھا ہے بہت بڑا امام باڑہ بنا ہوا ہے، گلزار زینب۔ تو ہم نے پوچھا مسجد تو آپ بننے نہیں دیتے، یہ امام باڑہ کیسے بن گیا؟ ان کا مسجد نہیں بنے گی، امام باڑہ بنے گا، یعنی علی کی بیٹی کا بارگاہ بنا ہوا ہے، تو اگر علی جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے یونان میں، 2 امام باڑے یونان میں بنے ہوئے، پتہ چلا امام باڑے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اور مسجد کی نہیں دے رہے۔ اور جو پرانی مسجد بنی تھی مسلمانوں نے جب فتح کیا تھا یونان تو مسجد بنائی تھی، میں نے کہا بھائی وہ مسجد بھی مجھے دکھا دو، وہ تو ہوگی بنی، توڑی تو نہیں انہوں نے؟ کہنے نہیں توڑی نہیں، آپ چل کے دیکھ لیجئے۔ اب ہم گئے تو وہاں یونانی عورتیں بیٹھی تھی سب، ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، کہنے اب یہ مسجد نہیں، اب یہ میوزیم ہے۔ تو اللہ کا گھر جو مسلمان بنا کے آئے تھے وہ بن گیا میوزیم۔
اور علی والوں نے جا کے زمین مانگی کہ امام باڑہ بنائیں گے، انہوں نے دے دیا۔ تو پتہ چلا علی والے اگر چاہیں تو پوری کائنات میں لا الہ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپس میں لڑے جا رہے ہیں کہ تشہد میں ہو کہ نہ ہو تو یہ کام کیسے ہوگا؟ صرف شیعہ پورے ورلڈ میں لا الہ پھیلا سکتا ہے، لیکن کیسے پھیلائیں گے؟ جو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو کچھ لوگ روک رہے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں آپ ولایت علی پہ پڑھیے نا، اب جب پڑھیے نا تو پھر پھیلے گا نہیں لا الہ، نہیں سمجھے؟ لا الہ سے لا الہ نہیں پھیلے گا، کہاں سمجھ رہے ہیں یار؟ پورا پاکستان لا الہ کہہ رہا ہے تو پھیلا کے دکھا دے لا الہ، جب تک علی ولی اللہ نہیں ہوگا لا الہ نہیں پھیل سکتا۔ نہیں پھیل سکتا۔ اب دیکھیں نا ان کی دو لمبی لمبی بلڈنگیں کھڑی تھی وہاں نیو یارک میں، جہاز آیا گھس گیا اس کے اندر، ایک سے گھسا دوسرے میں گھس گیا، وہ پوری بلڈنگیں بیٹھ گئے، انہوں نے آفت مچا دی، اس کا نام رکھ دیا 9/11 9/11 مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے کیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ریسرچ شروع کی، کون سے مسلمانوں نے یہ کیا؟ امریکن جو ہے وہ ریسرچ ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ اس نے کہا کون سے مسلمان؟ ان کے یہاں خود ہی اپنے یہاں مسئلہ درپیش ہو گیا، کہاں؟ اقوام متحدہ میں سارے مسئلے ان کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ ان کا بھائی دیکھیے اس میں سارے مسلمان شریک نہیں ہیں، مسلمان ہیں 73 رنگ کے، 73 فرقے ہیں مسلمانوں۔ آیا 73 فرقوں نے مل کر یہ ٹریڈ سینٹر گرایا ہے یا کچھ مخصوص لوگوں نے؟ ان کا پتہ لگا یہ کون کون لوگ تھے، ان کا بھائی فلاں 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 ملکوں کے لوگ تھے، اور وہ ہمارے یہاں جہاز اڑانے کی ٹریننگ لے رہے تھے، اور وہ جہاز میں گھس گئے اور انہوں نے جہاز اڑا دیے، انہوں نے جہاز یہ ٹکرا دیے، ایک پینٹاگون سے ٹکرایا، ایک ادھر ایک ادھر ادھر 5 جہاز اڑے تھے، اور یہ ہوا تھا۔ کہا ان کا سارا شجرہ نکالی، ان کا پورا شجرہ نکلا، سب پکڑے گئے، جو بقیہ تھے وہ بھی پکڑے گئے، جو مر چکے تھے وہ مر گئے تھے، ان کا بھی شجرہ نکلا ہے۔ اور انہوں نے کہا بھائی ڈکلیئر اعلان کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے والے وہابی مسلمان تھے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ شیعوں نے کیا، نہ سنیوں نے کیا، نہ بریلویوں نے کیا، نہ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے کیا۔ اور یہ وہابی حکومت سعودی عرب میں ہے، اور اسی نے القاعدہ بنایا، اور اسی نے طالبان بنایا، اور یہ سب ہے وہابی، اور یہی ہم کو پریشان کر رہے ہیں، اور یہی ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ڈکلیئر کر دیا، ریسرچ کر کے اقوام متحدہ نے اعلان کر۔ اقوام متحدہ سمجھتے نا، یعنی دنیا کے جتنے ملک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، یعنی ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پوری دنیا کا فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، صدر صاحب جو تھے وہ کہنے لگے سنیے ہم تمام مسلمانوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو وہابی تحریک چلی تھی یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوئی، اس لیے اب ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمام مسلمان ممالک مل کر علی کا نظام لے آئیں۔ یہ اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے، آپ ولایت علی سمجھیں ڈڈیال میں پڑھی جا رہی ہے۔ اقوام عالم نے اعلان کیا کہ بغیر ولایت علی کے امن نہیں ہو سکتا۔ ولایت علی نام ہے ملک میں امن کرنے کا۔ آپ سمجھے ولایت علی کیوں؟ آپ سمجھے ضمیر اختر پڑھنے آئے ہیں کراچی سے، تشہد میں پڑھوا لیں گے، ارے پڑھو یا نہ پڑھو، تم کیا ہو، تمہاری نماز کیا، تم کیا اور تمہاری نماز کیا؟ کیا حدیثیں نہیں لکھی؟ کیا آیات نہیں ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا منہ پہ مار دیں گے؟ جس کی پڑھی جا رہی ہے وہی تو یہ کہہ رہا ہے منہ پہ مار دیں گے۔ ارے کہیں کوئی ایسی آیت بھی ہے کہ ولایت علی منہ پہ مار دیں گے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیوں منہ پہ کیوں مار دیں گے؟ وجہ تو کوئی ہو، پروردگار کاہے کے لیے منہ پہ مار دے گا؟ تیری تو پڑھ رہے ہیں، تو نے کہا ہے تو پڑھ رہے ہیں،
کہ اس لیے منہ پہ مار دیں گے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسی پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو. اب کیسی پڑھے؟ پھر ریسرچ شروع ہو گئی کہ منہ پہ کیوں مارا پروردگار؟ نہیں ایسا نہ کر، تیری پڑھ رہے ہیں تو پھر ویسی پڑھو جیسے ہم چاہتے ہیں. تو ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے، ہم اپنا ہر کام مولا علی سے پوچھتے ہیں. ہم نے مولا علی سے پوچھا، مولا علی واجب ہے، اول ہے، معراج مومن ہے، نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. یا مولا علی یہ بتائیے کہ پوری زندگی نماز پڑھتے گزر گئی، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ جتنی پڑھی ہیں قبول ہو گئی؟ مولا علی نے کہا ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، پڑھتے رہو، یہ پتا چلنا مشکل ہے کہ قبول ہو گئی. یہ تو وہی سند کیا ہے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ایسا کام ہم کروا لیں کہ جس کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب سیدھے سیدھے سرکار کا بیان. سرکار نے فرمایا ہائے ہائے ہائے، میں حج کرنے گیا 1986 میں، تو میں نے خوب پڑھا حج پر جانے سے پہلے، ایک ایک باریکی پڑھی کہ بھئی حج پہ جا رہے ہیں. اب جناب اس میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں علماء کرام نے شک نہ ڈالا ہو. اب یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے، تو ذرا حساب لگائیے کہ اگر ایک ایک کتاب بھی ایک ایک عالم نے لکھ دی ہے تو کتنے کروڑ. تو آپ کو بتاؤں، صرف 33 کروڑ شکوک نماز پہ لکھے گئے. اس میں سے تھوڑے سے لکھے شکیات نماز، بورڈ بنا کے مسجد میں لگا دیا جاتا ہے. جس نماز کا عنوان ہو شکیات، روزے کا عنوان شکیات، یہ ہو جائے تو یہ کر لو، یہ ہو جائے تو یہ کر لو، اس کا کفارہ یہ، اس کا کفارہ یہ، اس کا کفارہ یہ ہو جائے تو یوں کر لو، اس کو قضا، اس کو ادا کر، یہ قضا یہ ادا. ارے کوئی اوریجنل چیز ہے؟ دیکھیے باتیں سامنے کی ہیں، برا ماننے کی بات نہیں ہے. اسی طرح میں نے جب حج پڑھا، میں نے کہا یار لو بھیا، کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے تو آپ یہ کر لیجئے گا، یہ ہو جائے تو یہ. میں نے کہا یہ تو کیا میں یہی کرتا رہوں گا حج میں؟ میں یہی کرتا رہوں گا. اب وہاں جو پہنچا تو اب حج کروانا تھا قافلے کو. اب قافلے والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں ارے ہم بھول گئے تھے، دیکھیے ابھی احرام باندھا تو وہ تھا کہ بھئی باندھتے ہی احرام سائے میں نہ جاؤ، اور ہم تو وہ برانڈے میں چلے گئے تھے، اب کیا کریں؟ اچھا آپ دیکھیے ایک دم جیسے ہی احرام باندھو ان کے جلدی سے 2 رکعت پڑھو. ارے وہ وہاں پہ درخت لگے تھے، باغ تھا جہاں وہ احرام بندھ رہا تھا، جلدی سے سب نے ایک ایک پتا توڑا، ایک ایک پتا توڑا. اب جب توڑ لیا یاد آیا پتا تو توڑ ہی نہیں سکتے. اب سب پوچھنے آ رہے صاحب ہم نے پتا توڑ لیا تھا سجدے کے لیے، اب بتائیے کیا کفارہ؟ اب وہ تو کہیے ہم تو بھائی کیا ہم آپ سے بتائیں کہ ہم دین کے معاملے میں کیا ہیں. اوروں سے جا کے پوچھئے، وہ کہیں گے بکرا ہو گیا پیسے لائیے، بکرا ہو گیا پیسے لائیے، بکرا ہو گیا پیسے، سب پیسے جمع کرا دو، جمع کرا. اب سعودی عرب کا بکرا اور اس کی قیمت وہ سب مولانا کے پاس جمع ہوتے ہیں. یہ کیا غلطی؟ ایک بکرا ہو گیا دیو پیسے. مجھے یہ سب کرنا نہیں تھا، میں یہ سب کیوں کرتا؟ تو میں نے سب کو ایک بات بتائی. میں نے کہا دیکھیے آپ حج کرنے نکلے ہیں، اب سنیے میں نے اپنے کارما کو حج کیسے کرایا. سن لیجئے آپ، اور جس کا دل چاہے وہ ہماری بات پہ عمل کرے، نہ کرے تو 5-6 روٹیاں کھا کے روز سو جایا کرے، زیادہ کھا لے. سنیے میں نے کیا کیا. میں نے بھی تو حج پڑھا تھا چلتے وقت، حج تو مجھے کرنا تھا،
جب مجھے کرنا تھا تو میں نے یہ طے کیا تھا کہ میرا حج کہیں سے خراب نہ ہو. تو پھر امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو تم حج کرنے نکلے تو کسی مقام پر شک مت کرنا کہ یہ کام شکوک کی نظر ہو گیا. ہر مقام پر جو جو رکن کرتے جاؤ دل میں یہ یقین کرتے جاؤ قبول ہوا، اور بس ولایت علی کے حوالے ہر عمل کرتے جاؤ. شک نہ آئے دل میں. عبادت پاکیزہ وہ ہے جس میں شک نہ آئے. اب نماز میں شکیات آ کیسے رہے ہیں؟ اگر نیت یہ ہوتی کہ ولایت علی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو کبھی شک آتا ہی نہ. اگر شروع سے یہ بتا دیا جاتا پانی دو، دیکھ کیا رہے وہ نعرے لگوا رہا ہے. کیوں بھائی کیوں؟ بات کیسی ہے؟ میں نے امام کے قول پہ عمل کیا، میں حج کرتا چلا گیا اور کارواں سے کہا خبردار کوئی شک نہ آئے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں امام کا یہ قول جو آپ کو سنا رہا ہوں اب آیت قرآن کی ہے. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. ارے جس دن دین شروع کیا تھا اللہ نے وعدہ لیا تھا شک نہیں کرو گے. یہ شک نماز روزے حج زکات میں آیا کیسے؟ یہ تو اول روز اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس میں شک و شبہ نہیں ہے. شروع میں ہی وعدہ لے لیا تھا اللہ نے، پھر شک کیسے آیا؟ تو شک آیا کیوں؟ اللہ کے وعدے کے باوجود شک آیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پوری بات سمجھے نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب. یہ کب کہا؟ یہ کتاب وہ کتاب. ارے اشارہ ہے وہ کتاب، یہ کتاب نہیں جو تم پڑھ رہے ہو. وہ کتاب تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کسی اور طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ اور ہے وہ اور ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ وہ نہیں، یہ امام باڑہ نیا ہے، وہ امام باڑہ پرانا ہے. ابھی بھی یہ وہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ امام باڑہ نیا ہے، وہ امام باڑہ پرانا ہے. یہ قرآن ہے، وہ اب ترجمہ کروں الف لام میم آل محمد وہ کتاب ہے. اب بھائی برسا برس سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، ہم سے پرانے عزادار ہیں آپ. کیا کیا عزاداری کی آپ نے؟ عزاداری کے جتنے رکن ہیں وہ سب آپ نے پورے کیے ہے نا. اب تو سفر کا مہینہ ہے، آج کیا 5 تاریخ ہو گئی سفر کی، تو 1 مہینہ 5 دن ہو گئے عزاداری کرتے آپ کو. کر رہے ہیں نا؟ اور برسا برس سے کریں. اور آپ کے بزرگ کر رہے تھے، آپ کے باپ آپ کے دادا پردادا صدیوں سے ہو رہا نا. آپ کو رکن معلوم ہے سارے، کیا کیا رکن ہیں آپ کو پتہ ہے. محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے کیا ارکان ہیں؟
آپ کو پتہ ہے گھر کی صفائی، چونا کاری، مہمان آنے والا، امام باڑے کی صفائی، چونا کاری، فرش بچھانا، کپڑے بنانا، کالے کپڑے پہننا، سب آپ کے ارکان ہیں نا. یہ سبیل کے پانی کا انتظام کرنا ہے، نیاز کا انتظام کرنا ہے، نظر کا انتظام کرنا ہے، بجلی بھی دیکھ لینا، یہ بھی دیکھ لینا، وہ بھی دیکھ لینا، صفائی بھی، جدھر سے جلوس جائے گا سڑکوں کی صفائی، یہ سب ارکان ہیں عزاداری کے، ہے نا. اب اس کے بعد پہلی محرم، اب یہ سنیں گے، 2 محرم اب یہ سنیں گے، 3 محرم یہ سنیں گے، پھر یہ جلوس نکلے گا، پھر جھولا نکلے گا، پھر تابوت نکلے گا، پھر علم نکلے گا، پھر عاشور ہے، پھر ذوالجناح نکلے گا. یہ سب ارکان ہے نا. پہلے دن یہ نوحہ پڑھیں گے، پھر یہ نوحہ، پھر یہ نوحہ، پھر یہ نوحہ، پھر یہ نوحہ، پھر پرسہ، پھر شام غریبہ، پھر عشرہ ثانی زہرہ، پھر اسیروں کا حال سنیں گے، پھر یہ سنیں گے، پھر یہ سنیں گے، یہاں تک کہ 8 ربیع الاول الوداعی جلوس. یہ سب ارکان ہیں عزاداری کے. قسم کھا کے بتاؤ کب سے کر رہے ہو عزاداری؟ کبھی کسی کام میں شک آیا؟ عزاداری حسین کا وہ دین ہے جس میں شک نام کی گنجائش نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے آگے گھبرا نہ جائیے گا، یہاں تک تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. بعض وقت مجھے ڈر رہتا ہے کہیں پہ ساتھ نہ چھوڑ دیں آپ. سوال یہ ہے کہ شک کہاں سے آتا ہے؟ تو قرآن سے پوچھیں نا. جب اس نے کہا ہم سب کو بہکائیں گے تو اسی میں تو اس نے کہا سب کے دل میں شک ڈالیں گے. تو شک اللہ کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے. پتہ چلا تمام عبادات میں بہکانے آ رہا ہے، شک ڈالنے، عزاداری میں نہیں آ پاتا. یہاں نہیں آ پاتا. کیوں نہیں آ پاتا؟ یہاں آتے اس نے دیکھا یہ تو زنجیریں گھما رہے ہیں، ارے یہ تو سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، میں بیچ میں آ گیا تو ایک میرے بھی پڑ جائے. لاہور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتا بھائی شیعوں کے جلوس میں نہیں جانا، جو کر رہے ہیں کرنے دو. اور یہاں آپ نے کہا اللہ اکبر، پاس آ کے کھڑا ہو گیا. وہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا. اسی لیے تو کہتے تلاوت شروع کرنے سے پہلے کہو لا حول ولا، نماز پڑھنے سے پہلے کہو، یعنی ساتھ ہے، ساتھ ہے. نماز پڑھنے سے پہلے بھگاؤ، تلاوت سے پہلے بھگاؤ، روزے سے پہلے بھگاؤ، حج سے پہلے بھگاؤ. تو ثبوت تو قرآن سے ہے کہ ساتھ لیے تو آپ اس کو پھر رہے ہیں، ورنہ بھگا کسے رہے ہیں؟ بھگا کسے رہے ہیں؟ ایک واحد مقام عزاداروں کے پاس نہیں آتا. آپ کہیں گے یہاں کیوں نہیں آتا؟ ارے بھائی ثبوت ہے، اگر یہاں آ رہا ہوتا تو یہاں بھی شکوک ہوتے اور لکھا ہوتا عزاداری کی شکیات. تو یہاں کیوں نہیں آتا؟ آپ کہیں گے پھر قرآن سے سناؤ کہ عزاداروں کے پاس کیوں نہیں آتا، جب کہہ چکا اللہ سے سب کچھ. یہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، اغوا کر کے لے جاؤں گا، یہ کروں گا. سورہ عرفات پورا 7واں سورہ پڑھ لیجئے، یہی قصے سارے دہرائے گئے. اس کے بعد اس نے کہا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. اللہ نے کہا ہاں بے شک تو ہمارے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. ارے بھائی ماتم داری تو مخلص بندے ہیں. یہ تو اس نے وعدہ کر لیا اللہ سے کہ یہاں آئے گا ہی نہیں، اس لیے عزاداروں کے پاس آتا ہی نہیں. اب آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں کہ مخلص سے مراد 14 معصومین ہے. اس کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی نجس زبان سے مخلص ان کی طرف اشارہ کر سکتا؟ وہاں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. وہ مخلص سے بھی افضل ہیں. ان کو آراف کی بلندی پہ رجال کہا گیا ہے. وہ رجال ہیں، 14 معصوم رجال ہیں، ان کے شیعہ مخلص ہیں. پھر نہیں سمجھ رہے آپ؟ 14 معصوم رجال ہیں، رجل ہیں، رجال ہیں، اور ان کے ماننے والے مخلص ہیں. آپ کہیں گے کہاں سے لائے؟ سورہ آراف میں لکھا ہے کہ آراف کی بلندیوں پر قیامت کے دن وہ انوار نظر آئیں گے. اللہ کہتا ہے ہمارے رجل
آپ کہیں گے یہ رجل کیا ہوتا ہے؟ تو خیبر میں رسول اللہ نے کہا کل رجل کو علم دیں گے. وہ رجل ہیں، یہ مخلص ہیں. وہ رجل ہیں، یہ مخلص. یہ مخلص کے کیا معنی ہے؟ خالص. کس کے معاملے میں خالص؟ ہائے ہائے، آئی ولایت علی اور بندہ مخلص بنا. ارے بھائی اس وقت تک وہ خالص نہیں ہے جب تک لا الہ اور محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. ادھر اس نے کہا علی ولی اللہ اور وہ مخلص ہو گیا. مخلص ہو گیا. تو بھائی تبلیغ کی ذمہ داری دیکھیے، اللہ نے کہا اب نبوت ختم، اسی نبوت کو قیامت تک جانا. یہی محمد کی نبوت کنٹینیو رہے گی. بیچ میں نہ نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی، لیکن اس کو کنٹینیو کرے گا کون؟ یہی نبوت جاری و ساری قیامت تک رہے گی، لیکن اس کا نفاذ کون کرے گا؟ ولایت علی. ولایت علی. اب سوال یہ ہے کہ کنٹینیو نبوت چلی جا رہی ہے سرکار کی، اور ولایت علی نے اس کو سفر کو آگے بڑھایا ہوا ہے. اسے مہدی تک جانا ہے. ولایت علی سے ولایت مہدی تک، ولایت علی سے ولایت مہدی تک نبوت محمد کا سفر ہے. اب اس سفر میں کون سمجھائے گا اور کون تبلیغ کرے گا؟ نبی آئے گا نہیں، مہدی سے پہلے نبی آئے گا نہیں، مہدی سے پہلے امام آئے گا نہیں. تو اللہ نے کہا ایک قوم کو خل کریں گے جو یہ تبلیغ کرتی رہے گی، زبان سے نہیں، لوٹا کاندھے پہ رکھ کے نہیں، بستر سر پہ رکھ کے نہیں، اونچی شلوار پہن کر نہیں. بس ان کا کام یہ ہے، یہ ذکر اہل بیت کے لیے بیٹھ جائیں گے. گلی ہو، کوچہ ہو، شہر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بس یہ ذکر نبی کرتے رہیں گے، ذکر علی کرتے رہیں گے. اب جسے تبلیغ لینا ہو وہ ان کی طرف دیکھتا رہے، یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ کیا؟ اور اس میں بھی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں. دیکھیے سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، کلام پاک کا 5واں سورہ. مائدہ کے معنی ہے کھانا پینا. مائدہ کے معنی کھانا پینا. یہاں کا نہیں، آسمان سے اتر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے کہا، وہ آیا کھانا. مائدہ پورا خان بولتے، خان مائدہ یعنی سجا ہوا خان پوش. پہلے زمانے میں تھا، اب ختم ہو گیا سسٹم. اب ٹرے ویرے آ گئی ہیں. پہلے ایک لکڑی کا اتنا بڑا گول خان بنا ہوتا تھا. خان، اس میں ایک طرف ڈونگا رکھا ہے، قلیہ، سالن، گوشت، آلو پڑا، ایک طرف شیرمال، ایک طرف شامی کباب، ایک طرف بریانی. یہ والی بریانی نہیں، کراچی والی نہیں، کیوڑا پڑا ہوا، خوشبو آ رہی ہے، زردہ، بہترین زردہ. وہ کون سا؟ سیلا چاول دہرادون والا، اس کا زردہ. اور بیچ میں جناب ساری چیزیں، چٹنی وغیرہ رکھی، سجا دیا. پورا اتنا، پوری فیملی کا ہے، 10-12 آدمیوں کا. اس پہ خوبصورت سا کپڑا ڈال دیا، اس پہ لچکا گوٹا لگا ہوا، کرن لگی ہوئی ہے اور جھالر لگی ہوئی، نیا بالکل چمچم. نوکر کو دیا، وہ گیا فلانے گھر پہ دیا، فلانے گھر پہ دیا. یہ مجلس سے پہلے ہر گھر میں پہلے تبرک بڑھ جاتا تھا، اسے کہتے تھے خان. وہ سر پہ لیے چلا جا رہا ہے. اسی کا ترجمہ ہے مائدے کا. وہ آسمان سے اترا، اسی کی سنت ہے یہ تبرک، جو مائدہ آسمان سے اترا تھا. اس میں ہر طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے. تو 5واں سورہ مائدہ. اب عجیب بات ہے، ولایت کی جتنی آیتیں ہیں سب سورہ مائدہ میں. کھانا کھانا کھانا. اب تو نہیں بھولو، کھانے والی بات تو ساری یاد رہتی ہے. رکوع میں انگوٹھی دی، اسی سورے میں آیت. علی ولی، اللہ ولی، نبی ولی، علی ولی. رکوع میں زکوٰۃ، اسی میں آیت. اسی میں یا ایھا الرسول بلغ.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل ہائے ہائے فما بلغت رسالتہ، تم نے تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اگر یہ نہ کیا، اگر یہ کام نہ کیا۔ اور بھائی وہ کیا کہہ رہے تھے شیرازی صاحب؟ یا عاصموں کا لوگوں کے شر سے، اور اس کے آگے کی شیرازی صاحب بھول گئے، کہنے لگے ہم تو وَمِنَ النَّاسِ تک پڑھتے ہیں۔ اے میں نے کہا آگے کی تو پڑھیے۔ آج صبح ہم نے بلا کے قرآن تک یہ پڑھا، ہم نے کہا شیرازی صاحب رات آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کافر کہاں ہیں؟ یہ آپ نے منبر پہ کیسے کہہ دیا کہ کافروں کے شر سے محفوظ رکھے گا؟ میں نے کہا تو آگے کہنا ہاں یہ تو ہم نے پڑھی نہیں۔ یہ ہمارے شیرازی بھائی کہنے لگے، ہم مقصر کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، اے ہم اپنے شیرازی بھائی ذاکر کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے یہ والی تو پڑھی نا، اب یہ آگے کی جو انہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھتے ہیں آج۔ کیا ہے وہ بھائی؟ لا یہدی القوم قوم الکافرین۔ یہ لفظ کافر آیت میں کہاں سے آ گیا؟ لوگوں کے شر سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے اور ہم کافرین کی قوم کو کیا ہدایت ہی نہیں کرتے؟ اے جن کی ہدایت ہی نہیں ہوئی، پتہ چلا آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ لفظ کیوں رکھا کہ ہم کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں کرتے؟ اس کے معنی نبی کی ہدایت میں تھے۔ ورنہ کافر سے ہدایت کا کیا واسطہ؟ اور میں نے کہا تھا جب سب مسلمان ہو گئے اور پیغام تو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، 1 لاکھ یا 2 لاکھ حاجی تھے، خانہ کعبہ سے آئے تھے، تو یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ اعلان کیجئے کافر کچھ شر نہیں کر پائیں گے؟ اور اگر یہ دیکھیں نا لا یہدی القوم الکافرین، یہ ٹکڑا آیت میں نہ بھی ہوتا، جیسے کہ غیب میں چلا گیا شیرازی صاحب کے لیے، اور ابھی بھی اگر چلا جائے تو کیا یہ کم ہے؟ لوگوں کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے۔ تو یہ حاجیوں میں شرری کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور شر خود کفر ہے، کیا ثواب ہے شر؟ اور شر کا پتہ اللہ کو ہے اور نبی کو بچا رہا، تو جو بچایا جا رہا ہے وہ شر تھا کتنا بڑا؟ تو وہ تاریخ سے پتہ لگاؤ کہ وہ شر کیا تھا۔ وہ شر یہ تھا کہ پہاڑیوں پہ چھپ کے بیٹھ جاؤ اور جب نبی کا اونٹ گزرے تو اوپر سے پتھر پھینکنا، ناقہ بھڑکے گا اور رسول میں ناقے کے وادی میں گر جائیں گے۔ تو شر تو یہ تیار ہوا تھا کہ اعلان سے پہلے ہی پہلے پلان فیل ہو گیا، پھر آگے بنایا، وہ بھی فیل ہو گیا، اور فیل دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، چلے سرکار، اور اونٹ ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے۔ اعلان کرو حاجیوں کو، سب بھبڑ کر کے دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے ایک دم جب تبرک بٹا ایک ہی ادھر سے سب گھسے چل جائے، نہیں قطار بنا کے۔ اب وہاں بھی یہی تھا کہ سب چاہ رہے اعلان کرو، ایک ایک اونٹ گزرے گا، اتنا پتلا راستہ، ادھر بھی گھاٹی ادھر بھی گھاٹی۔ قرآن میں سورہ ہے اور تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ ارے سورہ ہے، تم کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ اندھیرا، بالکل ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا، اتنا اندھیرا۔ اب وہ اونٹ دیکھیں یوں یوں چل رہا ہے۔ اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ اونٹ کیسے چلا، اب 14 سال کے بعد کیسے دیکھیں گے آپ؟ میں ترکیب بتاتا ہوں آپ کو دیکھنے کی۔ آپ کے گھر میں پلنگ ہے؟ ارے بولی نہیں ہے لوگ۔ ارے 12-14 تو زوار صاحب کے گھر میں ہے، جتنے ہمارے مہمان ہیں سب کو ایک ایک ملی ہوئی ہے۔ اچھا تو اس میں جو آپ ڈوری باندھتے ہیں، کھینچتے ہیں، اس کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمارے منہ سے ہی نہیں نکلے گا۔ ڈان، ڈان اخبار، اچھا وہ ڈان ہو جو بھی ہو، ہمارے لکھنؤ میں کہتے ہیں اس کو چارپائی کی
ادوائن، اور اردو لغت میں یہی لفظ لکھا ہے جو لکھنوی لفظ ہے، ادوائنی لکھا ہے. اب اس کا کوئی کچھ نام آپ رکھ لیجئے، ہمیں نہیں پتا کہ ڈڈھیال میں کیا نام ہے اور پتوکی میں کیا نام ہے اور بھائی پھیرو میں کیا نام ہے اور ڈسکا میں کیا نام ہے، مجھے نہیں. جو لغت میں لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. ادوائن. آپ کے گھر میں طوطا پلا ہے؟ کسی کے گھر میں تو ہوگا. زوار بھائی گھر میں تو آج دیکھا میں نے طوطا ہے، سب کے یہاں ہوگا. طوطے کو لیجئے اور ادوائن پہ بٹھا دیجئے. اب دیکھیے وہ کیسے چلتا ہے. اسے کہتے ہیں ادوائن پہ طوطا چلنا. یہ محاورہ ہے، یہ بتانا تھا. تو وہ اتنے سنبھل کے چلتا ہے کہ گر نہ جائے، گر نہ جائے. ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا الگنی پہ جس پہ کپڑے ڈالتے ہیں، اور اس کے دونوں پیروں سے ڈوری لٹک رہی تھی، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. ایک صاحب آئے، انہوں نے صاحب خانے سے پوچھا بھئی یہ کیسا طوطا ہے، یہ ڈوریاں کیوں لٹک رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ تو بڑے کمال کا طوطا ہے جناب. ادھر کی ڈوری کھینچیے تو یہ شوکت رضا شوکت کی مجلس سنانے لگتا ہے، اور ادھر کی ڈوری کھینچیے تو عقیل محسن کی مجلس سنانے لگتا ہے. اور یہ کہنے لگے ایسا تو طوطا ہی نہیں دیکھا. اب وہ طوطا دیکھیے بیٹھا ہوا ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں میزبان اور مہمان میں. تو وہ کہنے لگے اچھا اگر دونوں ڈوریاں کھینچ لی تو کیا ہوگا؟ تو اس سے پہلے کہ وہ بولتے طوطا کہنے لگا پاگل ہو گیا، گر نہیں جاؤں گا میں. تو طوطا ہوتا سمجھدار ہے. اچھا جیسے آپ کے یہاں طوطا سمجھدار ہوتا ہے، عرب میں اونٹ سمجھدار ہوتا ہے. اب اس کو پتا ہے وہ سرکار کی اونٹنی ہے اور ہماری پشت پہ رسالت ہے. اس کو پتا ہے. لیکن سرکار نے ایک بات کہی. سرکار نے جب اونٹنی چلنے لگی، یہ سب کچھ صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ میں لکھا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ساری تاریخ کی کتابوں میں لکھا. سرکار نے حذیفہ کو بلایا، حذیفہ یمانی کو، اور حذیفہ یمانی سے کہا کہ رات کو چپکے سے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور ایک پتھر کے پاس جانا پہاڑی کے، اور کہنا مجھ کو سرکار دو عالم نے بھیجا. حذیفہ چلے گئے، بڑے نمازی پرہیزگار، مرتے دم تک نمازیں عبادت روزہ، اتنے متقی تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور جتنی نمازیں پڑھی ہیں حذیفہ نے کبھی ایک رکعت میں بھی شک نہیں کیا، اس لیے کہ ولایت علی پہ تھے. اب حذیفہ یمانی چلے گئے اور پتھر سے جا کے کہا سرکار دو عالم نے بھیجا ہے. پتھر بیچ سے شگافتہ ہوا. یہ اندر چلے گئے، پتھر بند ہو گیا. جب پتھر بند ہو گیا، اس پتھر میں 2 سوراخ تھے. اب حذیفہ نے اس میں سے دیکھنا شروع کیا. اب وہ تو چٹان ہے، کسی کو کیا پتا، پتھر ہے، ان کو کیا پتا اس کے اندر حذیفہ ہیں. وہ اپنے کام کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹین کے پیپے لا رہے تھے، اس میں پتھر بھر رہے تھے اور اس پہ ڈھکنے لگا رہے تھے کہ جب سرکار کی اونٹنی آئے گی تو اوپر کی پہاڑ سے سارے پیپے پھینکیں گے، کھڑ کر وہ لڑکتے ہوئے آئیں گے، آواز ہوگی، اونٹ گھبرائے گا، بھاگے گا، پریشان ہو جاتا ہے. اونٹ کا بھی مسئلہ آپ کو بتا دیں، اونٹ صرف اچھی آواز پسند کرتا ہے. جہاں کوئی بری آواز آئی وہ بھاگا اور پاگل ہو گیا. اس لیے سارمان جب چلتا ہے اونٹ کو لے کے تو وہ اشعار پڑھتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدی خانی. علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے کارواں ہدی خانی پر چلتے تھے اور ایسا نوکر رکھتے تھے جس کا گلا اچھا ہو. وہ عربی میں جب شعر پڑھتا تھا تو اونٹ خوش ہوتا تھا، اس کو اچھی آواز پسند ہے، اور خراب آواز کوئی دھڑ دھڑ بڑبڑ ہوا تو اونٹ ڈر کے بھاگتا ہے. ساری نفسیات عرب والوں کو معلوم تھی. اسی لیے امام حسین نے کربلا جاتے ہوئے ترما بن عدی بن حاتم طائی کو، جو کہ خوشگلو تھے، وہ پڑھتے ہوئے چل رہے تھے امام حسین کا کارواں لیے ہوئے.
اور جب اونٹ چلا بارات میں حضرت علی کے تو آگے آگے جو چل رہی تھیں خواتین وہ پڑھ رہی تھیں کائنات کی عظیم ترین عورت عظیم ترین انسان علی کے گھر بیاہ کے جا رہی ہے، اور اونٹ سن رہے تھے قصیدے اور چل رہے تھے۔ جب سرکار کی اونٹنی چلتی تھی تو آگے آگے بلال پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ یہ سب ان لوگوں کی ڈیوٹیاں تھیں۔ جب مولا علی چلتے تھے تو قمبر پڑھتے ہوئے چلتے تھے، اس لیے کہ اونٹ جو ہے وہ آواز پہ قدم اٹھاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، فطرت ہے۔ اور اگر خراب آواز ہو تو انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ کنکر پتھر کھڑکھڑائیں گے ٹین کے پیپے میں تو اونٹ بھاگے گا، گھبرا جائے گا، حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ سرکار کی اونٹنی وہ گھبرائے گی نہیں۔ ارے جب سرکار کا گھوڑا برسا برس کے بعد کربلا میں زخموں سے نہ گھبرایا، نیزوں سے نہ گھبرایا، تیروں سے نہ گھبرایا، تو یہ جانور جب یہاں پل جاتا ہے تو پھر جانور نہیں رہتا، فرشتہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان تھے کہ جو انسان بھی نہ بنے۔ یہ مسائل ہیں۔ تو حذیفہ نے دیکھا، اب آئے واپس، حضور نے پوچھا حذیفہ کیا دیکھا؟ کہا یہی 15-16 آدمی دیکھے۔ کہ سب کے نام یاد ہیں؟ کہ سرکار نام بھی یاد ہیں، ولدیتیں بھی یاد ہیں اور قبیلے بھی یاد ہیں۔ کہ تم کو قسم ہے خبردار مر جانا مگر نام نہ بتانا۔ ارے عجیب بات ہے، بھیجا بھی کہ پتہ لگا کے آؤ۔ یہ پوری روایت سب بخاری میں لکھی ہے، گھبرائیے گا نا۔ حذیفہ نے کہا کہ سرکار میں نے فلاں فلاں کو دیکھا۔ کہا ٹھیک ہے، پہچان لیا تھا چہرہ؟ کہاں پہچان لیا؟ 15 یا 16 آدمی تھے۔ کہا کبھی کسی کو نہ بتانا، مر جانا مگر کسی کو نام نہ بتانا۔ کہا ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے۔ اب حذیفہ آگے آگے اونٹنی لے کے چلے، آگے آگے وہاں سے گزرنا ہے وادی سے، تو حذیفہ اونٹنی لے کے چل رہے ہیں اور نام ان کو معلوم ہے۔ حضور نے کہا عمار یاسر تم پیچھے سے اونٹ کو آہستہ آہستہ اس کے پٹھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پیچھے سے ڈھکیلنا تاکہ وہ راستہ آسانی سے گزر جائے۔ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ کے پاس راوی نے کہا کہ وہ نام جو حذیفہ کو معلوم تھے وہ تو کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں، تو پھر ہم لوگوں کو کیسے پتا چل گئے؟ کہ حذیفہ کو منع کیا تھا، عمار کو نہیں منع کیا۔ اب یہ تو مسئلہ رہ جائے گا نا کہ عمار کو کیوں نہیں منع کیا اور حذیفہ کو کیوں منع کیا؟ تو بس آخر تقریر میں سن لیجئے کہ حذیفہ کو کیوں منع کیا، اسی میں ہے لطف منع کرنے میں۔ اب حذیفہ آئے واپس، اب جب واپس آئے تو سرکار نے کہا کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا کہ ہماری اونٹنی کو بھڑکانا چاہتے تھے غدیر خم کے بعد تاکہ ولایت علی لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اب بھی لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں، انہیں 15-16 کے ساتھ ہیں، سمجھے نا آپ؟ اب جناب علی جب سرکار کا وصال ہو گیا تو حذیفہ کا ایک ہی کام تھا، نماز پڑھی اور مسجد میں بیٹھے، گھر ہی نہیں جاتے تھے۔ حذیفہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا ڈیوٹی لگی ہے ولایت علی کی۔ اب صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صاحب روز نماز پڑھ کے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ، جی فرمائیے حذیفہ کیسے آئے آپ؟ اے حذیفہ وہ جو نام ہے اس میں میرا تو نہیں ہے۔ ابھی بہت ہے، آگے بہت ہے، کل عرض کروں گا، یہ تو تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ روز پوچھتے تھے حذیفہ، کہتے تھے میں نہیں بتاؤں گا، سرکار نے منع کیا میں نہیں بتاؤں گا، یہاں تک کہ برسا برس گزر گئے، کئی برس گزر گئے، 20-25 برس گزر گئے۔
ایک دن کہنے لگے حذیفہ ہم روز پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے پتھر کے پیچھے سے ہم کو دیکھا تھا کیوں نہیں دیکھا تھا اور تم بتاتے نہیں ہو؟ کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ تو غصے میں کہنے لگے بتاؤ یا نہ بتاؤ میں بھی تھا۔ اب سمجھے کہ سرکار نے کیوں منع کیا تھا۔ ارے جرم وہ ہے جو خود بولے، ولایت علی نہ ماننا وہ جرم ہے کہ مجرم خود بولتا ہے، قبر میں بھی بولے گا محشر میں بھی۔ آپ سلامت رہے۔ تقریر ختم ہو گئی۔ یہ شہزادی کی آواز تھی جو دربار میں گونج رہی تھی۔ یہ ہے تیرا انصاف؟ عام من العدل، اسلامی حاکم تو عادل ہوتا ہے، یہ تیرا عدل ہے؟ اور دلیل دی شہزادی نے کہ فتح مکہ کے روز جب سب گرفتار ہوئے تھے تیرے باپ دادا، تو میرے جد رسول کے قدموں سے لپٹے ہوئے جوتے کو چاٹ رہے تھے، اور اس وقت ہمارے جد نے کہا تھا جاؤ معاف کیا، طلقا آپ تم آزاد کردہ ہو، غلامی میں لے کر آزاد کر دیا، تو آزاد کردہ رسول اس غلام کی اولاد ہے، اور یہ تیرا یہ انصاف کہ تیرے خاندان کو میرے دادا نے معاف کر دیا اور تو نے عبد المطلب کی بیٹیوں کو کھلے سر دربار میں بلایا۔ دیکھیں شہزادی فرما رہی اور بہت تسلی اور صبر کے ساتھ فرما، اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہاں ہاں میں تجھ سے انصاف کی امید کیسے کروں، اس لیے کہ تیری دادی نے جنگ احد میں میرے جد حمزہ کا جگر چبایا، تو انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کاش کہ تو دیکھتا کہ کربلا میں ہمارے بزرگوں کے اوپر کیسے مظالم ہوئے، اگر تو دیکھ لیتا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے دانتوں سے انگلیوں کو کاٹتا اور جنگل میں نکل جاتا۔ ہم وہ مظالم دیکھ کر آ رہے ہیں، ہاں ہمارے یہ بزرگ اپنے قدموں سے چلتے ہوئے شہادت گاہ کی طرف چلے گئے، لیکن تو پچھتائے گا، اور وہ دن کہ جب محشر میں ہم آئیں گے اور ہمارے سامنے تجھے مجرم کی طرح لایا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ نہیں پائے گا، اور اب تیری زندگی کے دن تھوڑے سے رہ گئے، محلن محلہ ولا تکش جہلا، اب یہ تیری بزم اجڑنے والی ہے، یہ تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے کہ تیری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس یہ خطبہ جو دیا تو اس نے خیزران کی چھڑی کو ہاتھ میں لے کر ایک بار خان پوش کی وہ جو چادر پڑی تھی ہٹایا، اور ایک چمکتا ہوا موتی نظر آیا، ایک بار اس نے چھڑی سے اشارہ کر کے کہا اے حسین ابن علی، تمہارے دانت بڑے خوبصورت ہیں، تمہارا دہن بڑا خوبصورت ہے۔ ایک بار صحابی زید بن ارقم اٹھا اور اس نے کہا چھڑی کو ہٹا لے، میں نے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد۔ تمام مومنین کے گھروں کو آباد رکھ پروردگار، ان کی سرپرستی میں ان کے بچوں کو ولایت علی پہ قائم رکھ، بلاؤں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، ملک کو مستحکم فرما، بانی اشرا کو خیر و برکت عطا فرما، بحق محمد اور آل محمد۔ امام زمانہ کا ظہور فرما، تعجیل فرما۔